بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ سورہ بروج ہے، اس میں اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے شروع میں والسماء ذات البروج ایک قسم کھائی، والیوم الموعود دوسری قسم، وشاہدین ومشہود تیسری اور چوتھی قسم کھا کر فرمایا کہ خندقوں والے مارے گئے۔ اصحاب الاخدود خندقوں والے مارے گئے، جنہوں نے خندقیں بنائیں، آگ جلائی، وہ مارے گئے۔ یہ واقعہ جو ہے اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے، خندقیں بنائیں اور اس کے اندر آگ جلائی۔ فارس کے اندر بھی یہ واقعہ پیش آیا، ملک شام کے اندر بھی واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ جو ہے یمن کے اندر پیش آیا، نجران کے علاقے میں، یمن میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 70 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ باقی واقعات نہیں، خاص اس واقعے کے بارے میں جو ہے نا یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی، اس واقعے کا تذکرہ جو ہے وہ اس سورت کے اندر ہے۔ تو واقعے کی یہاں پر تو خلاصہ ذکر کیا گیا، کچھ تھوڑی سی تفصیل اس کی مسلم شریف کے اندر ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو اس کی بڑی لمبی چوڑی تفسیریں کی ہیں، بڑھا کر پوری کتابیں لکھ دی ہیں اس کے اوپر۔ مختصراً جو حدیث کے اندر آیا وہ ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں اس کی وضاحت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا کسی بادشاہ کے پاس، اس لڑکے کا نام تھا عبداللہ ابن تامر۔ بادشاہ کے پاس ایک کاہن رہتا تھا، نجومی، بعض روایات میں ہے کہ وہ ساحر تھا، جادوگر تھا۔ وہ کچھ اندازے لگا کے، اٹکل لگا کے وہ بادشاہ کو کچھ غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ بادشاہ بڑا اس کا معتقد تھا، اس کی بات کو مانتا تھا۔ تو اب اس نے بادشاہ کو کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اب ایسا کریں مجھے کوئی ذہین لڑکا دیں جو میرے علم کو حاصل کر لے، میں مر گیا تاکہ اس کے بعد میرا علم جو ہے وہ محفوظ رہے۔ میرے علم کو حاصل کرنے کے لیے کو مجھے ایک ذہین سمجھدار لڑکا ہو۔ بادشاہ نے اپنی ریاست میں سے ڈھونڈا اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ذہین لڑکا مل گیا۔ وہ لڑکا اس کے پاس کہانی اور نجومی کا علم سیکھنے کے لیے جو ہے وہ اس کے پاس، اس نے اس کو داخل کروا دیا، اس کے پاس رہنے لگا، اس سے سیکھنے لگا۔ اس نجومی کا نام بھی لکھا ہے، یوسف ذو نواس اس کا نام تھا، یوسف ذو نواس۔ اس لڑکے کا نام تھا عبداللہ ابن تامر۔ اب یہ لڑکا گھر جاتا، وہاں سے اس کاہن کے پاس صبح کلاس میں آ جاتا سیکھنے کے لیے۔ راستے میں ایک راہب رہتا تھا، اس وقت مذہب عیسائی مذہب جو ہے، پادری تھا، وہ عیسائی پادری تھا۔ عیسائی مذہب جو ہے وہ دین حق تھا، اس کے مطابق وہ جو ہے دین حق پر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بعثت سے پہلے 70 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ تو اب یہ بچہ جو ہے وہاں پر جادوگر کے پاس، کہن کے پاس جو ہے وہ نجومی کے پاس علم سیکھنے کے لیے آتا۔ راستے میں اس پادری کے پاس وہ ٹھہرنے لگ گیا، بیٹھنے لگ گیا۔ جیسے ہمارے بچے پڑھنے جائیں نا، راستے میں کوئی رہتا ہو اس کے پاس تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ دیکھیں اب تو نہیں ہے، پہلے مداری ہوتے تھے، وہ سانپ نکال کے بیٹھے ہوں، وہیں ٹائم ضائع کر دیا، یا اس قسم کا۔ وہ پادری کے پاس ٹھہرنے لگ گیا۔ اب اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر، اس کے دین سے، اس کی باتوں سے متاثر ہو کر نا وہ مسلمان ہو گیا، یعنی اس اپنے مذہب، عیسائی مذہب کے مطابق وہ مسلمان ہو گیا، عیسائی بن گیا۔ اب یہ بادشاہ جو تھا یہ کافر تھا۔ اب یہ لڑکا بڑی قربانی دیتا، روزانہ وہ نجومی کاہن کے پاس لیٹ آتا تو یہاں سے مار کھاتا، اور یہاں سے واپسی جاتا ہوا پھر اپنے اس جو ہے پادری کے پاس، اپنے استاد کے پاس جو ہے وہاں بیٹھتا، اس سے دین سیکھتا، اور پھر گھر جاتا وہاں مار کھاتا، لیٹ جاتا۔ اس قربانی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ چلتا رہا۔ پھر آخر کار ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ شیر آ گیا شہر کے اندر،
اور اس نے روڈ بلاک کیا ہوا تھا، گلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سب لوگ جو ہے نا وہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر جو ہے کہنے لگا سب لوگوں کے سامنے کہ یا اللہ اگر تو اس نجومی کا دین سچا ہے تو یہ شیر نہ مرے، اور اگر اس پادری کا دین سچا ہے جو میرا استاد ہے اس کا دین سچا ہے تو یہ شیر مر جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا تو وہ شیر موقع پر ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ سب لوگوں میں بات پھیل گئی کہ ایک لڑکا ہے، اس کی تو اس طرح کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اس کے پاس کوئی خاص علم ہے۔ اب ایک نبینہ تھا آنکھوں سے ایک شخص، وہ آیا، اس نے آ کر اس بچے سے دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کی اپنے دین کا واسطہ دے کر، اللہ پاک نے وہ دعا قبول فرمائی اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ یہ ساری خبریں جو ہیں وہ بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا ہے، میں نے تو اس کو اپنا علم سیکھنے کے لیے، نجومیوں اور کہنوں جادوگروں والا علم سیکھنے کے لیے اس کو میں نے یہاں پر ساری اس کی ترتیب بنائی، اور یہ تو اور ہی کچھ سیکھ گیا ہے، میرے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اس نے جو ہے نا دونوں کو، اس نبینے کو جو مسلمان ہو گیا تھا اور اس پادری کو جو چھپ کر دین کی دعوت دیتا تھا، دونوں کو بلا کر قتل کروا دیا، اور کچھ اپنے کرندوں کو کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ، جا کر پہاڑ کے اوپر سے پھینکو تاکہ سب لوگوں کو عبرت ہو، آئندہ کو ایسی جرت نہ کر سکے میرے ملک کے اندر۔ اس لڑکے کو عبداللہ کو لے جایا گیا پہاڑ پر، اللہ پاک جل شانہ کا فضل ہوا کہ یہ بچ گیا، صحیح سلامت واپس آ گیا۔ جو اس کو لے کر گئے تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، کرامت اللہ پاک نے ظاہر فرمائی۔ پھر بادشاہ نے، حدیث پاک کے اندر ہے، اور لوگوں کو تیار کیا اور ان کو بھیجا کہ جا کر اس کو سمندر کے اندر دھکا دے دیا جائے، اس کو ڈبو دیا جائے، وہاں پر ہلاک کر دیا جائے۔ وہ سارے کے سارے لوگ گئے، وہ ڈوب گئے اور یہ صحیح سلامت بچ کے پھر واپس آ گیا۔ پھر اس نے بادشاہ کو کہا کہ اگر مجھے مارنا چاہتے ہیں نا آپ، تو اس کا حل یہ ہے کہ میرے ترکش میں سے ایک تیر نکالا جائے اور بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو ہے وہ تیر مجھے مارا جائے، اس سے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ایسے ہی کیا گیا، اس کے ترکش میں سے تیر نکالا گیا اور جو ہے اس کو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ مارا گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اب جو لوگ دیکھنے والے تھے، تماشگیر تھے، اب اصل میں تو اس لڑکے نے یہ تو بتا دیا حل اس کا، اس کی بادشاہ کی پریشانی کا، اس کو پتا تھا میں تو چلو شہید ہو جاؤں گا، لیکن اس منظر کو جو لوگ دیکھنے والے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اب جو کم از کم تعداد آتی ہے نا روایات میں، وہ کم از کم تعداد ان کی 12,000 بنتی ہے کہ 12,000 لوگ اس کے دیکھ کر جو ہے وہ مسلمان ہوگا کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ بھی کو ہے، لوگ ماننے لگ گئے، اللہ پاک کو، مسلمان ہو گئے۔ اب بادشاہ نے منادی کروا دی کہ یہ تو معاملہ اور بگڑ گیا ہے، اگر تو یہ دین کو باز آ جائیں گے، اس دین کو چھوڑ دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سارے کے سارے جلائے جائیں گے۔ پھر اس نے اپنے جو ہے کارندوں کو حکم دیا کہ خندقیں کھودی جائیں، بہت گہری گہری کھائیاں، ان کے اندر آگ جلائی جائے، پھر ایک ایک بندے کو حاضر کیا جائے، اس کی پیشی سے پوچھا جائے اپنے دین سے پھرتے ہو یا نہیں پھرتے، اگر تو اپنے دین سے پھر جائے، دین کو چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، نہ چھوڑے تو اس کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو 12,000 لوگوں کو اللہ پاک نے استقامت عطا فرمائی، دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائی، اور سارے کے سارے آگ کے اندر جلا دیے گئے۔ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے، اور یہ واقعہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ بہت سے سبق ہیں اس واقعے کے اندر ہمارے لیے۔ ایک تو اس کی تھوڑی سی تاریخی حیثیت بھی ہے۔ اسحاق ابن محمد بن اسحاق جو ہیں، ان بخاری شریف میں بھی ان کی روایات ہیں بہت سی، ان کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں نا، یہیں یمن کے علاقے میں کسی وجہ سے، جہاں پر لوگ مشہور تھی لوگوں میں یہ بات کہ یہاں پر وہ لڑکا دفن ہے، اس جگہ کی کھدائی کرنی پڑ گئی، زمین کو کھودا گیا۔ جب اس جگہ کی کھدائی ہوئی تو اس کی میت نکل آئی اور صحیح سالم تھی، مطلب ہے وہ شہید ہوا تھا نا، اور قرآن پاک میں شہید زندہ ہوتا ہے، وہ دنیا والا زندہ تو نہیں ہوتا، عالم برزخ میں اللہ جیسے اس کو رکھنا چاہیں۔ تو جب دیکھا تو اس کا ہاتھ جو ہے نا اس کی یہاں کمر کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور اس کی میت جو ہے وہ صحیح سلامت تھی۔ اب جب اس کے ہاتھ کو ہٹاتے تو وہاں سے خون نکل آتا، پھر اس کے ہاتھ کو اوپر رکھ دیتے، تو یہ وہ کمر کی جگہ تھی جہاں پر وہ تیر لگا تھا۔
پھر جو والی یمن تھے نا، انہوں نے، گورنر جو تھے یمن کے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، امیر المومنین یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو تیز رفتار گھوڑے والے کو بھیجا اور وہ گیا، وہاں سے واپسی پیغام لے کر آیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کو بھی وہیں رکھ دو اور اس کو ویسے ہی جہاں پر تھا وہیں اس کو جلدی دفن کر دو اور چھپا دو۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کے سخت خلاف تھے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو درگاہ بنا لیں، اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں، اللہ کو چھوڑ دیں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جلدی اس کو چھپا دو اور جو ہے اس کو ویسی تدفین کر دو جیسے جلدی جلدی اس کی قبر بنا کے جو ہے زیادہ لوگوں میں اس کی شہرت نہ ہو جائے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اس واقعے میں ہمارے لیے اب ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ تو 1-2 منٹ کا ہے۔ تو اتنی بات ہمارے لیے ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ بس اوقات اہل ایمان کا ہلاک ہو جانا اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے۔ اب وہ ہلاک ہونا، وہ ان کا ہلاک ہونا نہیں ہوتا، وہ ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اب اسی واقعے کے اندر ایک عورت جو ہے نا، یہ 12 کے 12,000 لوگ جو ہے وہ ان خندقوں کے اندر جل گئے۔ ایک خاتون جس کا بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا، وہ آئی اور وہ آ کر تھوڑا سا جھجکی، رکی کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، ماں تو بچے کے لیے جان بھی قربان کر دیتی ہے۔ تو وہ بچے کو اللہ نے قوت گویائی دی۔ بچہ بولا، امی جس آگ کو تم آگ دیکھ رہے ہو وہ آگ نہیں ہے، اصل میں وہ جنت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ تو وہ بلا جھجک جو ہے وہ اس آگ میں انہوں نے اس کو ڈال دیا، آگ میں جانے کے لیے تیار ہوگی، اس نے اپنا دین نہیں چھوڑا۔ تو ہمارے ہاں بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، ہلاکو خان ہے، چنگیز خان ہے، مسلمانوں کے خون بہے۔ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان بہت سے باتیں کرتے ہیں، فلسطین والے مارے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ان پر اللہ کا عذاب ہے، ہزاروں کی تعداد میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا، کیوں نہیں ان کی دعا قبول ہو رہی، ہم سے نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، ایسی باتیں۔ بس وقت اللہ کا ایسا منظور ہوتا ہے اور امت کا امتحان ہوتا ہے اس کے اندر کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں۔ کئی لوگ تو ایمان جن کا خراب ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کہا، ایسی باتیں کرتے ہیں، اور کئی لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، استقامت پر قائم رہتے ہیں کہ نہیں، جو مرضی ہو جائے ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ جو مرضی مشقت آ جائے، دین سے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیشہ دین کو فالو کرنا چاہیے۔ ہم نے دین کو نا ربڑ کا دین بنا لیا ہے، اپنی مرضی سے جدھر مرضی مروڑ لیتے ہیں اسے، مرضی کے فتوے مفتی بھی ہمیں مل جاتے ہیں، اور ہر قسم کا جو ہے ادھر کو موڑ لیا، یہ بڑھا دیا، یہ کم کر دیا۔ دین پورا پورا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے، اسی دین کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتے رہیں، انشاءاللہ جو ہے نا کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، جنت انشاءاللہ ہمارا مقدر ہوگی۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے ترجمہ، تو یہ انشاءاللہ واقعہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، برجوں سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور وعدے کے دن کی قسم، یعنی قیامت کے دن کی قسم۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور ایسے دن کی قسم جو حاضر ہونے والا ہے۔ اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں جمعہ کا دن ہے، یعنی بار بار آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، ہر 7 دن کے بعد جمعہ آ جاتا ہے، جمعہ آ جاتا ہے۔ وَمَشْهُود، اور وہ اس دن کی قسم جس دن میں حاضر ہوا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ کا دن، جب سارے کے سارے حاجی وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ قتل، یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مارے گئے خندقوں والے۔ حالانکہ مارے تو وہ گئے ظاہر دیکھنے میں، مارے تو وہ گئے جو ایمان لائے۔ خندقوں والوں نے تو خندقیں کھودی تھی نا، وہ تو پر بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر پھینک رہے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ مار ان کے اوپر پڑی ہے۔ وہ عارضی دنیا کی موت، وہ کوئی موت نہیں ہے، اس کے بعد جو مصیبت کھڑی ہوگی وہ بڑی موت ہے۔ جہنم میں ہمیشہ کے لیے قیامت کے بعد رہنا، وہ سب سے بڑی موت ہے۔ اس لیے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے مارے گئے۔ النار ذات الوقود، وہ آگ تھی ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جس کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایندھن کی آگ جلا کر جو ہے خندقوں کے اندر اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ کر رہے تھے اسے خوب دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم، اور مومنین سے وہ اس بات کا بدلہ لے رہے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو غالب ہے، تعریف کے لائق ہے۔ صرف یہی قصور تھا نا ان کا کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ثابت قدم ہے، اس کے اوپر حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے۔ منافق کو تو سارے راستے مل جاتے ہیں، میرے ساتھ میرے جیسا، اس کے ساتھ اس جیسا، اس کے ساتھ اس جیسا۔ ایسا اللہ لہ ملک السماوات والارض الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، وہو علی کل شیء شہید، ہر چیز پر وہ گواہ ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔
ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، فتنے میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی۔ یہاں پر بڑی ایک نکتے کی بات ہے، ترجمہ کر لیں آیت کا مکمل، پھر وہ میں سناتا ہوں۔ ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، یعنی ایمان والوں کو تنگ کیا، ان کو ہلاک کیا، پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا قصور تھا ان کا، کہ انہوں نے ایمان والوں کو شہید کر دیا، آگ کے اندر زندہ جلا دیا، کتنا بڑا قصور تھا۔ لیکن اللہ جل شانہ اتنے حلیم، اتنے کریم، اتنے بردبار ہیں، اللہ کا حوصلہ کتنا بڑا، پھر بھی ان کو توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، پھر بھی توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، توبہ کر لو۔ ہمارے ہاں تو بڑا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بس توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، بس اب یہ کافر ہو گیا، بس نعوذ باللہ۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کفر کی ڈگری جاری کرنے والے، کسی کے بارے میں منافق کی ڈگری جاری کرنے والے؟ اللہ جس کو مرضی۔ اب جو اخیر میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے دن، ابو سفیان مسلمان ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اور بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اب جن کے دلوں میں بغض صحابہ ہے نا، صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئے تھے، ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو گئے، ان کا ایمان قبول نہیں، تم کون ہوتے ہو قبول نہ کرنے والے؟ یہاں 12,000 کو زندہ جلانے والوں کو اللہ توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے اگر توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے والا، آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ ان کا ایمان قبول نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کس کا قبول کرتے ہیں کس کا نہیں قبول کرتے، ہم کون ہوتے ہیں کسی پر ڈگری جاری کرنے والے؟ اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دوسری جگہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ آل عمران کے اندر ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ جو ایسے باغات میں داخل ہوا، ایمان لایا، نیک عمل بھی کیا، ایمان بھی لانا ہے، نیک اعمال بھی اختیار کرنے ہیں، ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گے۔ فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کامیابی کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں نا، لینڈ کروزر نیچے ہو، آگے پیچھے سلوٹ ہو، اوپر جو ہے نا وہ بتی لگی ہوئی ہو، اور فلاں ہو اور فلاں ہو، لوگ میرے آگے پیچھے ہوں، میرے نعرے لگے ہیں، ایسا ہو، ہر بندے نے اپنے کامیابی کا ایک معیار طے کیا ہوا ہے، وہ سارے معیار غلط ہیں۔ وہ معیار ہے جو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جنت مل گئی نا، سب سے بڑے کامیاب ہیں، یقین مانیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ روز معاشر جو غریب ہیں نا وہ امیر ہوں گے، جو امیر ہیں وہ غریب ہوں گے، یعنی غریب شروع میں جنت میں جا رہے ہوں گے، پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہوں گے، بڑی جنتوں کے وارث بن رہے ہوں گے۔ مال ہی بہت تھوڑا سا تھا، کچھ تھا ہی نہیں، مال ہی ہمیں ابھارتا ہے نا کسی کو ستانے کے لیے۔ 4 پیسے ہوتے تو بندے کو تو سا حوصلہ ہوتا ہے کہ میں کیس بھی کر لوں گا، مقابلہ بھی کر لوں گا، بندے بھی خرید لوں گا، مروا بھی دوں گا، اس کو پٹوا بھی دوں گا، فلاں بھی کر دوں گا۔ جو غریب ہوتا ہے وہ تو ہر قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے، غریب کو تو کوئی سلام نہیں کرتا، چل ادھر ہو۔ صف میں اگر کوئی بچہ بیٹھا ہو، کوئی غریب کا، کوئی کہیں باہر سے کوئی بچہ آیا ہوا ہو، تو اس کو ہم ٹانگ مار کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں مسجد میں آ کر۔ یہاں بھی ہم لوگ نہیں مطلب ہے رکتے اس بات سے۔ تو غریبوں کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں بڑی حیثیت ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں امیری غریبی پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو جنت جس کو مل گئی وہ کامیاب۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انہ هو یبدئ ویعید، وہ ہے جو ابتداء پیدا کرتا ہے، وہو یعید، پھر لٹائے گا، وہو الغفور الودود، وہ معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ یقین مانے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی بار بار بہانے دیتے ہیں اس کے۔ اچھا کوئی بندے ایسے بھی ہیں جو نا مہینوں مہینوں اللہ کا نام نہیں لیتے، اور پھر جو ہے نا نہ ہی ان کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے، جائے بھی صحیح وہ اس کی بات ہی نہیں سنتے، یعنی کہ دین کی کوئی بات کہیں سے بھی ان کے پاس ہی نہیں پہنچتی، لیکن اندر ضمیر میں نا اللہ پاک کبھی ان کے ڈال دیتے، وہ خود ہی کسی دن جو ہے نہائے دھوئے کپڑے شپڑے پہنے تو جی کرتا ہے چلو نماز پڑھنے چلتے، تو وہ کبھی کبھی مطلب ہے کہ اللہ کتنے کریم ہیں،
بالکل جو دور ہو گیا ہے، اتنا دور چلا گیا، نافرمانی کی ہر حد اس نے کراس کر دی ہے، اللہ اسے بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ بہت بندے سے محبت کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، معاف کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں۔ ذو العرش المجید، وہ بزرگی والے عرش کے مالک ہیں، بہت بڑے عرش کے مالک ہیں۔ فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں کرنے میں، جو اللہ پاک چاہیں اس کو کرتے ہیں۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے، یعنی پچھلی قوموں کی؟ فرعون و ثمود، فرعون کا لشکر تھا، ثمود کا لشکر۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کافروں نے جو ہے وہ جھٹلا دیا، جھٹلانے کی وجہ سے ان کے اوپر پھٹکار پڑی۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ نے ان کو پھر ہر طرف سے گھیر لیا۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن جو ہے وہ بزرگی والا ہے، فی لوح محفوظ۔ یہ ساری باتیں بتا کے آخر میں قرآن پاک کی جو ہے وہ حقانیت کو بیان کیا۔ یہ قرآن برحق ہے، بزرگی والا ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر جو ہے اللہ پاک نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ سورہ بروج ہماری مکمل ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔